کثیر۔ فضل بن ربیع دا بیان ہے، ایک سال حج دے موقع تے مکہ مکرمہ تے رات کو میں نے سمن دے بعد اچانک خلیفہ ہارون الرشید نے میں کو بیدار کیتے فرمایا تساں میں کو ہونے کہیں عالم ربانی دے کولو گھن جلو، کیونکہ میرے دل وچ اس وقت ایک خیال کانٹے دی طرح کھٹکدا پئے اور ان کو عالم ربانی دے سوا کوئی بھی میرے دل کے نہیں نکال سکتا۔ چنانچہ میں خلیفے کو سفیان بن عیینہ محدث عالم بزرگ ادھر گھن گیا، مطلب دستک دیتی ہے باہر ہیں۔ امیر المومنین کو اچانک رات گئے اپنے دروازے کھڑا دیکھتے حیران رہ گئے، کیوں نے تو بڑی تکلیف فرمائی ہے، میں کو یاد چا فرماؤ ہا میں خود حاضر تھیندا۔ پل ان نے بھی خلیفے نے تھوڑی دیر گفتگو کی تھی اور پوچھے نے تھوڑے تو کوئی قرضہ ہے؟ عبدالرزاق محدث نے فرمایا جیا میں قرضدار تو ہاں۔ خلیفے نے حکم دیتے اے فضل تو ان کا قرضہ ادا کر دیں ولا سو تو ٹر پہ ہیں۔ خلیفے نے کہا اتنا بھی میرا مقصد پورا نہیں تھیندا، اے فضل کہ دوجے عالم دے دروازے تے گھن جول والا سا فضیل بن عیاض محدث دے گھر پہنچے ہیں۔ مکان دے اندر کو قرامی دی آواز پی آوے، میں دروازہ کھٹکھٹائے تو انہیں نہایت غصے بھری آواز فرمائے تو کون نہیں اور رات ادھرات دا تھا کیوں آئے کھڑی؟ میں کسی امیر المومنین تھوڑے وقت دا بادشاہ تھوڑے ملن واسطے دروازے تے کھڑے۔ انہیں اور بھی غصے بھری تھے، زور دے نال جواب دیتے نے میں کو امیر المومن دے نال اور امیر کو مومن کو میرے نال کی ہاں کام مہائی جے ویلے۔ میں کہ سبحان اللہ، کیا امیر المومنین دی اطاعت بادشاہ دی اطاعت تیرے تو لازم کہیں نہیں؟ اے سنتے اٹھے دروازہ کھولے نال وہیں تے ڈیبا کمرے پہ بلے ان کو وسما چھوڑے بولو اتلی منزل تے وہیں تے کوٹھی دے کونے چوئیں باہے گئے۔ میں اور خلیفہ دھارا کمرہ ان دے بل اتلی کوٹھی بلے دے ودے ہیں۔ خلیفے دا ہاتھ فضل دے جسم تے میں لگے۔ فضل رحمت اللہ علیہ فرمائے دے واہ 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 کتنا نرم نازک ہاتھ تھے، کاش اللہ دے عذاب کلو نجات پیندا۔ وہ گفتگو شروع کی تھی فرمایا او مومنین دا امیرہ وقت دا بادشاہ ہارون الرشید تواڈے وڈے کنے وڈے دوست جو دنیا چن اگر قیامت دے مہار ان کو آکھیا ونجے تواڈے گناہ دا ایک ذرا حصہ اپنے سر تے چو تو سر تے پیر رکھتے بھج ویسن ہرگز تواڈے کم کون ہو سن۔ او امیر المومنین تو کو پتہ نہیں جب عمر بن عبدالعزیز خلیفے بنائے گئے تو انہیں سالم بن عبداللہ محمد بن کعب قرطبی رجا بن حیا ترا جلیل القدر عالم کو سڈوایا فرمائے نے میں تو عذاب چاہ گیا لہذا تو لوگ میں کو یہ حکومت دے چلاوڑے چ دینی مشورے سو تو امیر المومنین غور کیتے عمر بن عبدالعزیز یہ خلافت کو ایک مصیبت سمجھا ہا۔ او وقت دا بادشاہ ہارون الرشیدہ تو تے نعمت سمجھی بیٹھی چمپڑا پئی کرسی کو ونے تیرو اور تیرے علماء نے عمر بن عبدالعزیز کو انج نصیحتاں کیتیاں رونگٹے ہوندے کھڑے ہو گئے۔ حضرت سالم بن عبداللہ نے فرمائے اے عمر بن عبدالعزیز اگر ان بلا کی نجات حاصل کرنا چاہنی تو دنیا کے روزہ چا رکھ یہ آ کہ دنیا کیا حکومت کش نہیں میں کو روزہ ہے اور موت کے آخ میں افطار کے تھا موت اسی میں افطاری کے تھا حالی کوئی چیز نہیں کھاونی۔ کعب نے فرمایا عمر بن عبدالعزیز نجات ہی دے بیچے ہی تو اپنے بڑے کو ابا برابر والے کو بھرا چھوٹے کو بیٹا سمجھ پیو دے نال نیک سلوک برا دے نال رحم کرم اور بیٹے دے نال شفقت برتاؤ کر۔ رجا بن حیا نے ارشاد فرمایا عمر بن عبدالعزیز تے کو نجات دی طلب ہے تے اپنے واسطے جس چیز پسند کرنی وہ ساری مخلوق رعایا واسطے پسند کریں، اپنے واسطے جس چیز کو برا سمجھے نہیں ان کو تمام مخلوق واسطے برا سمجھیں۔ اور فضیل نے خلیفے طرف متوجہ تھی تے فرمایا او وقت بادشاہ ہارون الرشید سچ سچ بول کیا تیرے ارد گرد بھی یہ حقانی علماء ہیں جو عمر بن عبدالعزیز دے دور میں چاہن تے کو بھی جن نصیحتاں کریں دن؟ امیر المومنین اللہ دی قسم میں قیامت دے واسطے تیرے واسطے میں کو خطرہ پہ نظر دے تو کی میں نجات پیسے۔ فضل جوش بھرے انجے کلمات ارشاد پہ فرماون خلیفے دا اے حال ہا
اللہ دے خوف کلو ان دا جسم پیا کمدا ہا پورے جسم تے لرزا ہا اکھیں کنے ہنجوں جاری ہن حتیٰ کہ چیخ مارتے روندے روندے ڈھائے گن زمین تے فضل بن ربیع فرمے دے میں گھبرا جا گیا او فضیلہ تے تے میرے بادشاہ کو تو ترک سچی مار سچی فضیل بن عیاض رحمت اللہ کبڑی تے میں کو آدھے چپ اور ربیع دا بیٹا میں امیر المومن قتل نہیں کیتا بلکہ امیر المومن دا قاتل تو ہی تیرے ساتھی ہیں جنہیں تسا رلیے بدیو اور جب خلیفے کو ہوش آیا تو سنبھلتے پل بیٹھا ارگی تو فضیل والبی نصیحتی کر میں تو فضیل نے فرمایا امیر المومنین سن عمر بن عبدالعزیز نے اپنے گورنر دینا اے فرمان تحریک کہا اگر تو اپنی نجات چاہنی تو راتیں کو جاگ اور جہنم دی بے قراری کو یاد رکھ اے سنتے ول خلیفے دی چیخ نکل گئی خوب رونا ول سنبھلے بل عرض کے فضیل بن عیاض کوئی نصیحت کر میں کو تو آپ نے ایک حدیث سنائی جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس کو نصیحت کی تھی او چاچا امارت حکومت ممبرائی امیری کیا مد نوار حسرت ندامت دا سامان بنوے سن خلیفہ ول دیر روندا رہا والا کی طرف سے حضرت فضیل بن عیاض مک نصیحت کر تو آپ نے فرمائے او خوبصورت چہرے والا کیا مد نمار اللہ کریم تک نے تیرے اعمال دے بارے پوچھسی تو تمہیں حسین و جمیل چہرے کو جہنم دی بھاگ لو بچا یہ حالات صبح شام کر اپنے ریت وچ کہیں دی طرف کنے تے کوئی بغض کینہ تیرے دل وچ نہ رہے خلیفے تے ول گریا زاری کیفیت منہ دیر دے بعد جب وہ کوئی فاقات ہے تو آنسو اکھی کنوں گن ارگی تو فضیل کیا قرضہ بھی دیونی آپ نے فرمایا امیرہ بادشاہ میرے ہوتے میرے خالق دا میرے رب دا بڑا قرضہ ہے کہیں مخلوق دا میرے تو کوئی قرضہ کیا نہیں چل دے بعد خلیفے نے 1000 دینار دی بطور نظرانہ ایک تھیلیا گولا رکھی تے فضیل بن عیاض کبڑی تے فرمایا نے افسوس ہے میں تک ان ہدایت دا رستہ دسائے اور تو میں کو بدلائی میں جانا پئی میں کو دنیا دا لالچی پہ اپنے نہیں یہ دنیا گرفتار پہ کرنی یہ آخد فضیل بن عیاض رحمت اللہ علیہ بل خاموش ہو گئے اصل ہو گئے بڑی کوشش کی تھی بزرگ کچھ علیسی بلیسی کو نہ خاموش مگر ہے کارفی نے بولے مجبوراً بادشاہ میں ان کو اٹھتے ٹر پہ ہیں رستے بچ خلیفہ ہارون رشید فرمائے دے فضالہ اگر میں کو کہیں عالم دے کو لگے نیتا کر تو اے جھے لوگوں کو میں کیوں نیتا کر میرے خیال وچ یہ اج کل رتبہ ایندا سید السالکین دا ہے یہ ہن سارے زمانے دے بزرگ اور یہ ہن سارے بادشاہ وقت دے دعا کرو اللہ کے آمین واعف عنا واغفر لنا